معزز سامعین، اگر آپ لوگوں نے ایک گلاس میں پانی لے کر اور اس پر یا رحمانو کا وظیفہ پڑھ کر دم کر لیا، جس طریقے سے آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس طریقے سے آپ نے اس پر عمل کرا اور اس وظیفے کو کر لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی غربت غریبی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس طریقے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے جو ماضی میں آپ کے گھر میں جو حالات تھے ان میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی رحمت ہو جائے گی، اور آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو بھی یہ عمل ہوگا اللہ پاک اس میں آپ کو بہت زیادہ شفا عطا فرمائے گا، اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یا رحمانو کا یہ مجرب عمل آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی دکھ تکلیف میں ہے یا پھر کوئی بیمار شخص ہے، وہ زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اور اگر لگتا ہے کہ اس کا کہیں سے علاج نہیں ہو رہا، تو اس وظیفے کو اپنا لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے اس وظیفے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ دوستو، کافی لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے لوگ بتاتے ہیں ویڈیو میں وظیفے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہمیں دکھتا۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات آپ لوگ یہ جان لیں کہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے مسلمانوں کے حال یہ ہو چکے ہیں کہ عقیدے ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، کسی پہ عقیدہ اگر پختہ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ان وظائف کی برکت سے آپ کے سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے، لیکن عقیدہ جب آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جب آپ کا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، تو پیارے دوستو یہ عمل بھی آپ کا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کریں اور اپنی نیت کو صاف کریں، خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو مقصد ہوگا، جو مقاصد ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آج یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے تو آج ہی اس عمل کو کرنا ہوگا۔ آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہتر رہے گا کہ آپ جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن اور باقی کسی بھی دن کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کا بہت مجرب عمل ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ کس نماز کے بعد ٹھیک بہتر رہے گا۔ نماز 5 وقت کی کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس کو کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ وظیفہ بہت فائدہ دینے والا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ اس وظیفے کو کرنا کہاں ہوگا، ہم تو باہر رہتے ہیں، کام پر رہتے ہیں، ہم گھر سے باہر رہتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، کہیں ہاسپٹل میں رہتے ہیں۔ تو دوستو، یا آپ اگر کہیں بھی رہتے ہیں تو دوستو آپ اگر مسجد میں بھی کرنا چاہیں تو مسجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جانے سے پہلے آپ لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت اعتکاف کی کریں۔ اگر مسجد میں آپ نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، اس سے آپ کو مسجد میں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ دوستو، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دن بھر کام پہ رہتے ہیں، ہم اس وظیفے کو کیسے کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر اس وظیفے کو کیسے کریں؟ تو دوستو آپ یہ نہ سوچیں، آپ جہاں بھی ہیں وہاں پر اس وظیفے کو اپنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صوفے پر بیٹھے ہیں تو اس پر وظیفہ نہیں ہو سکتا، بیڈ پر بیٹھے ہیں تو اس پہ نہیں ہو سکتا، تخت پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ نہیں ہو سکتا۔ سب جہاں بیٹھے ہیں بس جگہ کا پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی جگہ پاک ہونا چاہیے، آپ کا وظیفہ وہاں پر آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ اور میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کا کوئی عزیز و اقارب آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کسی کامیابی کی راہ پر جا رہے ہیں، ترقی کی راہ پر دوڑ رہے ہیں، تو آپ کا کوئی
آپ کا عزیز و اقارب آپ سے حسد رکھ رہا ہے، یا آپ کے کاروبار میں بندشیں کرا رہا ہے، یا اثرات وغیرہ جادو وغیرہ کا اثرات کوئی بھی کرا رہا ہے، تو دوستو اس میں بھی بہت زیادہ یہ مجرب عمل ہیں۔ بس آپ اس کو اپنا لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے مستقبل کے حال دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مستقبل اس طریقے سے سنور جائے گا۔ آپ یا رحمانو کا ورد کرتے رہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اور وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ نماز کے بعد آپ لوگوں کو ایک مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور پانی کے آدھا گلاس پانی لے کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چھوٹا موٹا کوئی بھی درود پاک ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ یا رحمانو کا ورد کریں۔ پھر آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ پانی پر دم کر دیں، اور جس کو بھی پلائیں گے، جس مقصد سے پلائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس پانی کو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں، یا کوئی بیمار ہے تو اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے شفا ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔ اور دوستو آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔